بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام وزیر مشیر اور آپ کے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی دربار میں موجود تھے۔ دربار میں خوشی کا آسمان چل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر سلطان کے سامنے اٹھا اور سر جھکا کے کہنے لگا، سلطان معظم، میرے گھر کو حجی گاؤں میں ہے۔ اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے وزیر، امیر اور ذمہ دار اپنا اچھا وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے۔ ہر وقت یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اور میری بس یہی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں چند دن گزارنے کے لیے آ جائیں اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی شفقت اور محبت کو دیکھا تو اس وزیر کو انکار نہیں کر سکے۔ تو پھر درباریوں نے کہا کہ تم نہیں دعوت دو گے ہمیں؟ تو اس وزیر نے کہا کہ آپ بھی سلطان کے ساتھ ضرور تشریف لے کے آنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں دن کو ہم آپ کے پاس پہنچیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی وزیر کی دعوت کو قبول کر لیا، تمام درباری بہت خوش ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایوبی بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوتوں سے انکار کر دیتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں گزرا۔ وزیر سلطان سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا تاکہ وہ سلطان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو کمرے میں علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنے سپاہیوں کا دستہ بھیج کر جو محل سے لے کر وزیر کے گاؤں تک سارے راستے کا معائنہ کریں، تاکہ راستے میں کوئی گاٹھ لگا کر دشمن ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ صبح علی بن سفیان نے چند سپاہیوں کو دستہ اس راستے کی طرف روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اس راستے کے ایک ایک چپے کو چھان مارو اور جا کر پتہ لگاؤ کہ کہیں راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ ہونے کے لیے کوئی چال تو نہیں چلی تو نہیں۔ چند دنوں کے بعد سپاہی واپس لوٹے اور کہا، حضور، تقریباً 400 میل کا فاصلہ ہے اور تقریباً 4 دن وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے، لیکن راستے میں نہ ہی کوئی جنگل ہے نہ ہی کوئی جھاڑ ہے، بلکہ ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں۔ کوئی ایسی مشکوک جگہ نہیں جہاں سلطان پر حملہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے ساری معلومات دی، لیکن سلطان پھر بھی مطمئن نہ ہوئے۔ لیکن سلطان اس بار نہ صرف خود جا رہے تھے بلکہ وہ تمام وزیروں و مشیروں کے ساتھ اس وزیر کی دعوت پر جانے والے تھے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے سارے وزیروں اور درباروں پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے صبح بیس بدلا اور ایک کسان کے بیس میں اپنے گھوڑوں پر داخل ہو گئے تاکہ راستے کا معائنہ کر سکے۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر گاؤں میں ہوا۔ سلطان اس گاؤں میں سے گزرنے لگے تو اچانک سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی۔ سلطان کو اس کسان کے پسینے اور محنت کو دیکھ کر بڑا ترس آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھک چکے تھے۔ لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے سے اتر اور اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے سائے کے نیچے باندھا اور اس کسان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسان کے قریب گئے تو کسان درخت کے ساتھ سہارا لیا سلطان کی طرف پیٹ کر کے کچھ بول رہا تھا۔ سلطان بڑے حیران ہو کہ یہاں صرف ایک کسان ہے تو یہ پھر باتیں کس سے کر رہا ہے؟ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے تو وہاں کسان آٹھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے اللہ، میں نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی چند سکوں کی ملازمت کی ہے۔ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا نہیں جس میں اپنی فصل اگا سکوں اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں۔ میرے بھی کچھ خواہشیں ہیں، میری بھی کچھ دل میں حسرتیں ہیں تاکہ میں وہ پوری کر کے سکوں اور اپنی زندگی پر لطف گزار ہو سکوں۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان کو بڑا افسوس ہوا۔ اتنے میں سلطان واپس پلٹنے لگے تو دیکھا اس راستے سے سپاہی گزر رہے اور وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس راستے سے فلاں دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزرنے والے ہیں۔ لہٰذا سلطان کا استقبال کرنے کے لیے تمام لوگ فلاں دن صف باندھ کر کھڑے ہو جانا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اپنے سپاہیوں کو اپنے استقبال کے لیے حکم دیا ہی نہیں۔ لیکن جب سلطان کو نظر اس سپاہیوں پر پڑی تو سلطان کو پتہ چلا کہ وہ سپاہی تو وزیر کے ہیں۔
سلطان بڑا خوش ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں سے واپس بٹنے لگا تو وہاں کسان کہنے لگا، اللہ میری دعا سن لی، اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرے پاس وسیلہ بنا کر بھیج رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اس کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر رک گیا۔ پھر وہ کسان کہنے لگا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گزرنے گئے تو اس کے سامنے حاضر ہوا یہاں اور اپنی خواہش کے بارے میں بتاؤ گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا اور اسی طرح میرے دن بدل جائیں گے۔ مقررہ وقت کا دن آ گیا۔ تمام کسان سلطان کے استقبال کے لیے اس رستے پر کھڑے ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ محل سے روانہ ہو گیا۔ گزرتے گزرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب ان فصلوں سے گزرنے لگے تو کسانوں نے سلطان کا خوب استقبال کیا۔ اچانک سلطان کی نظر اس کسان پر پڑی اور وہ کسان بھاگتا ہوا سلطان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور میری ایک بات سن لیں۔ سلطان سب کچھ پہلے جانتے تھے کہ یہ کہنے لگا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ تم نے کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے ساری زندگی ملازمت کی لیکن میرے پاس اپنے ایک زمین کا ٹکڑا نہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جس پر میں اپنے گھر بنایا ہوا ہے، لیکن کھیتی باڑی کے لیے میرے پاس کوئی زمین نہیں۔ آپ مجھے چند سونے کے سکے دے دیں تاکہ میں اپنے ایک زمین کا ٹکڑا خرید سکوں، اس پر کھیتی باڑی کر سکوں اور اپنے بچے کو کھلا سکوں اور خود بھی لطف زندگی گزار سکوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسان سے کہا کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں، تمہارا جو دل کرے مجھے دے سکتے ہو۔ جب یہ بات اس نے سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا، میرے تو سلطان صلاح الدین سے بڑی امیدیں لگائی بیٹھا تھا، یہ خود مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس کسان نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی، اس میں چند سکے بھرے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے وہ چاندی کی تھیلی دیتے ہوئے کہا، حضور آپ ان میں سے تیسرا حصہ چاندی کے سکوں کا نکال لیں اور باقی دو مجھے دے دیں۔ سلطان نے اس سے تھیلی لی اور اس میں سے تیسرا حصہ نکال لیا اور باقی تھیلی اس کو واپس کر دی۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے کو دوبارہ چلنے کا حکم دیا اور وہ کسان پریشان کی حالت میں گھر واپس لوٹ آیا۔ اب چاندی کے سکے جو موجود تھے وہ بھی اس میں سے ادھر سلطان نے لے لیے۔ میرا خواب تو چکنا چور ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھو لو، لیکن واپسی پر سلطان گزرے اور مجھ سے باقی بھی چاندی کے سکے نہ لے لیں۔ اس کی بیوی نے کہا، مجھے دے دو، میں رکھ دیتی ہوں۔ اس کسان کی بیوی جب وہ تھیلی سنبھال کر رکھنے کے لیے گئی تو اچانک اس کی چیخنے کی آواز آئی۔ دوڑتا ہوا کسان گیا اور اس کے پاس گیا اور کہا، تم چیخیں کیوں مار رہی ہو؟ اس نے کہا، اس تھیلی میں سے ایک نقشہ نکلا ہے اور اس نقشے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے یہ کسی خزانے کا نقشہ ہے۔ جب سلطان نے اس نقشے کو اچھی طرح دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ یہ نقشہ تو کسی خزانے کا لگتا ہے۔ کسان نے اس نقشے کی مدد سے اس خزانے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا اور وہ چلتے چلتے جنگل میں جا پہنچا اور اس نقشے کے مطابق تقریباً دو خزانے سے ٹھیک 1 میل دور تھے۔ جب آگے اس نے خزانے کے نقشے کا ورق پلٹ کر دیکھا تو آگے نقشہ موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے آگے لکھا ہوا تھا کہ جتنا تم دینے کے لیے دل رکھتے ہو اتنا ہی مانگنے کے لیے دل رکھو۔ جب یہ بات اس نے پڑھی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ آخر اس بات کا کیا مقصد ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اپنے سلطان کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بڑا پچھتایا کہ اگر میں نے اس وقت سلطان کو ساری چاندی کے سکے دے دیے ہوتے تو سلطان بھی مجھے سارے کا نقشہ دے دیتا اور میں وہ خزانہ حاصل کر لیتا، لیکن مکمل نقشے کے بغیر تو ساری زندگی گزر جائے گی، پھر جا کر وہ کہیں سے خزانہ ملے گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے کا اندازہ بڑا پسند آیا۔ اسی سوچ میں اس کی نظر اچانک ایک جھونپڑی پر پڑی تو اس جھونپڑی کے پاس گیا تو وہ دیکھا اس میں ایک بوڑھا بزرگ ایک خستے حالت جھونپڑی میں رہ رہا ہے۔ کسان نے بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ تم کس گاؤں یا قصبے میں کیوں نہیں رہتے؟ یہاں ایک جنگل میں اکیلے کیسے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی زمین نہیں یہاں میں اپنے مکان بنا سکوں، اس لیے
یہاں جنگل میں اکیلا رہتا ہوں، اور وہ کسان سے متاثر ہو کر اس وقت میں اس نے وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس بزرگ کو دے دیا جس کے پاس اپنی جھونپڑی کے لیے زمین موجود نہیں تھی۔ جب یہ خبر سلطان کے جاسوسوں نے سنی تو سلطان کو دی ہوئی، اور سلطان کے مسکرانے لگے اور کہا، وہ بزرگ غریب نہیں بلکہ میرا ایک وزیر ہے، اور میں نے صرف اس لیے اس بزرگ کو اس کسان کے پاس بھیجا ہے کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی میری بات بیٹھ گئی تو اس میں سے سا نقشہ دے دوں گا، اور میرے بچپن کا چھپایا ہوا خزانہ وہاں سے نکال لے گا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ حضور وہ کون سا خزانہ ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دن میں جنگل میں کھیل رہا تھا کہ ایک زمیندار وہاں سے گزر ہوا۔ اچانک شیر نے اس پر حملہ کر دیا تو میں نے تیر چلا کر شیر کو زخمی کیا، جس کی وجہ سے زمیندار کی جان بچ گئی، اور زمیندار نے خوش ہو کر مجھے سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھیلی دی۔ اس وقت مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نے وہ سونے کی تھیلی وہاں جنگل میں چھپا دی تھی، اور اس کے بعد مجھے یاد نہ رہا کہ میں نے وہ تھیلی کہاں چھپائی تھی۔ پھر جب مجھے یاد آیا تو میں نے اس نقشہ بنا لیا، لیکن وقت نہیں ملا کہ میں جا کر اس تھیلی کو نکال سکوں، لیکن وہ مجھے تھیلی بہت پیاری تھی اور میں نے اس لیے وہ تھیلی اس کسان کو دی تھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کسان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس تھیلی کا مکمل نقشہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم وہ زمین کا ٹکڑا اس بزرگ کو نہ دیتے تو پھر کبھی بھی یہ سونا حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سونا سے تم کئی ٹکڑے زمین کے خرید سکتے ہو۔ اور کسان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے متاثر ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو سنتے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم مانگنے کے لیے بڑا دل کر لیتے ہیں تو وہاں ہم دینے کے لیے بھی اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کے نام پر دینے کے لیے اپنی جیب میں سے سکوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا فریاد کرتے ہیں۔ سخی بننے کیونکہ سخی کبھی قریب نہیں